السلام علیکم۔ درس حیات کے آج کے شمارے میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ مولانا رومی کی مثنوی سے لیا گیا ایک شعر، پند گفتن باجہلے خوفناک، تخم افکندن بود در شور خاک۔ یعنی کہ کھر دماغ اور جاہل کو کوئی نصیحت کرنا ایسا ہے جیسے بنجر زمین میں بیج ڈالنا۔ مولانا رومی اس شعر کے پس منظر میں ایک حکایت انہوں نے بیان کی ہے، اور حکایت یہ ہے کہ ایک شکاری نے بڑی ترکیب اور مشکل کے ساتھ ایک نادر اور خوبصورت چڑیا پکڑی۔ جب وہ چڑیا جال میں پھنس گئی اور آزاد ہونے کی کوئی صورت نہ پائی، تب چڑیا شکاری سے کہنے لگی، اے عقل مند انسان، تم مجھ جیسی ننھی سی چڑیا کو پکڑ کر کیا کرے گا؟ اگر تم مجھے ذبح کرے گا تو میرے ذرا سے گوشت اور گنتی کے چند نرم و نازک ہڈیوں سے تیرا کیا بنے گا؟ مجھے فروخت کر کے بھلا تجھے کتنا مال ملے گا؟ میری بات سن کر اگر تو مجھے آزاد کر دے گا تو میں تجھے 3 ایسی بے شبہ نصیحتیں کروں گا جو ہمیشہ تیرے کام آئیں گی۔ ان میں سے پہلی نصیحت تو تیرے ہاتھ پر بیٹھ کر کروں گی۔ جب تم مجھے آزاد کرو گے تو ان میں سے پہلی نصیحت تو تیرے ہاتھ پر بیٹھ کر کروں گی۔ وہ نصیحت ایسی ہوگی جسے سن کر تیرا خون بڑھ جائے گا۔ دوسری نصیحت دیوار پر بیٹھ کر کروں گی جو اعلیٰ درجے کی ہوگی۔ تیسری نصیحت درخت کی شاخ پر بیٹھ کر کروں گی۔ اس لیے تیری دانائی، جواں مردی اور دور اندیشی کا تقاضا یہی ہے کہ تو مجھے آزاد کرتے ان تینوں نصیحتوں پر عمل کر کے تو دنیا میں بڑا نام پائے گا۔ شکاری تھوڑی دیر غور کرنے کے بعد راضی ہو گیا اور چڑیا کو آزاد کیا۔ چڑیا اٹھ کر شکاری کے ہاتھ پر آن بیٹھی۔ پہلی نصیحت یہ ہے، ناممکن بات خواہ کیسا ہی شخص کہے اس پر یقین نہ کر۔ یہ پہلی نصیحت تھی۔ یہ کہہ کر چڑیا پھر سے اڑی اور دیوار پر جا بیٹھی۔ اس نے دوسری نصیحت یہ کی، گزری ہوئی بات کا غم نہ کر۔ اس کے بعد چڑیا نے کہا، میرے وجود میں 10 درہم وزن کا ایک ایسا قیمتی موتی ہے جس کی قیمت ہفتے اقلیم میں کہیں نہیں۔ یہ موتی پا کر تو اور تیری اولاد عیش و عشرت سے زندگی بسر کرتی، مگر افسوس کہ تو نے مجھے آزاد کر کے یہ بیش بہا موتی ہاتھ سے کھو دیا۔ یہ تحفہ تیرے مقدر میں نہ تھا۔ دوسری نصیحت کرنے کے بعد چڑیا نے شکاری کو یہ خبر دی۔ اتنا سننا تھا کہ شکاری رونے، چلانے اور ماتم کرنے لگا جیسے اس کا کوئی عزیز مر گیا۔ بار بار ٹھنڈی آہیں بھرتا اور سینہ پیٹ کر کہتا کہ ہائے، میں تو برباد ہو گیا، مجھے چڑیا نے بیوقوف بنا دیا۔ مجھ بیوقوف نے ایسی نادر چڑیا کو کیوں آزاد کر دیا؟ ننھی سی جان نے مجھے ہتھیلی سے جنت کی جھلک دکھلا کر لوٹ لیا۔ شکاری جب رو دھو چکا تب چڑیا نے کہا، اے بیوقوف، میں نے پہلے ہی تجھے نصیحت کر دی تھی کہ گزری ہوئی بات کا غم نہیں کرنا چاہیے۔ جب یہ بات ہو گئی تو کیف افسوس ملنا کس کام کا؟ دوسرا چڑیا نے کہا، ارے نادان، تو نے میری پہلی بات غور سے نہیں سنی تھی؟ میں نے کہا تھا کہ ناممکن بات کا ہرگز یقین نہیں کرنا چاہیے، خواہ وہ کیسی ہی کیوں نہ ہو۔ ذرا سوچ تو صحیح،
مجھ ننھی سی جان کا پورا وجود 3 درہم وزن سے زیادہ نہیں ہے، بھلا 10 درہم وزن کا موتی میرے وجود میں کہاں سے آ گیا؟ یہ بات سن کر شکاری رونا دھونا بھول گیا، حیرت سے چڑیا کو تکنے لگا اور کہنے لگا، بے شک تو ٹھیک کہتی ہے۔ پھر شکاری نے کہا چڑیا سے، اے نازک بدن چڑیا، مہربانی کر کے وہ تیسری نصیحت بھی کرتی جا۔ چڑیا نے کہا، ارے بھائی، تو نے میری 2 نصیحتوں پر کون سا عمل کیا جو تیسری نصیحت بھی مجھ سے سننا چاہتا ہے؟ وہ قیمتی نصیحت تجھ جیسے بے مغز انسان کے لیے نہیں ہے۔ یہی ہے کہ ہر دماغ اور جاہل کو کوئی نصیحت کرنا ایسا ہے جیسے بنجر زمین میں بیج ڈالنا۔ بنجر زمین میں ہم بیج ڈالیں گے، ہمارا وقت بھی ضائع ہو جائے گا، بیج بھی ضائع ہو جائے گا۔ ایسی کوئی جاہل سے ہمارا واسطہ پڑے گا، کسی جاہل سے واسطہ پڑے گا تو اس کے سامنے نصیحت کی باتیں کرنا جیسے بنجر زمین میں بیج ڈالنا ہے۔ تھینک یو۔